جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے، زبور 31واں اور اس کی پہلی آیت سے تلاوت کریں گے۔ زبور 31واں اور اس کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے: اے خداوند میرا توکل تجھ پر ہے، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے، اپنی صداقت کی خاطر مجھے رہائی دے، اپنا کان میری طرف جھکا، جب مجھے چھڑا تو میرے لیے مضبوط چٹان، میرے بچانے کو پناہ گاہ ہو، کیونکہ تو ہی میری چٹان اور میرا گلہ ہے، اس لیے اپنے نام کی خاطر میری راہبری اور رہنمائی کر۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے اپنے سر کو خداوند کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو، کوئی آنکھ کھلی نہ رہے بلکہ سب سر خدا کے حضور جھکے رہیں اور زندہ خدا سے اس کا کلام مانگے اور کہیں کہ خداوند مجھ سے بول، میں تیری آواز کو سنتا ہوں، تیری آواز کو سنتی ہوں، اور جب آپ اس کی آواز کے شنوا ہوتے ہیں تو وہ اپنی قدرت سے معجزات کو ظہور میں لاتا ہے اور زندگیوں میں ناممکن کاموں کو ممکن کرتا ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے جلال کے بادشاہ، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ اے خداوند تو قوی اور قادر ہے اور اپنے بڑے جلال سے معجزات کو ظہور میں لاتا ہے۔ اے خداوند میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی یا اپنی کسی انسانی خوبی سے نہیں بلکہ تیرے روح القدس کی تحریک سے تیری باتوں کو تیرے لوگوں تک پہنچاؤں اور اس میں کوئی آمیزش نہ کر سکوں، بلکہ تو از خود اپنے لوگوں سے ہم کلام ہو۔ اے خداوند حاضرین میں سے ایک ایک کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، اور میرا ایمان ہے تیرا گھر چرچ آف لیونگ کرائسٹ تیرے جلال سے معمور ہے۔ خدا میری دعا کو سن اور قبول کر، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خدا کے زندہ اور مقدس کلام میں زبور 31واں اور اس کی تیسری آیت میں یوں لکھا ہے: کیونکہ تو ہی میری چٹان اور میرا قلعہ ہے، اس لیے اپنے نام کی خاطر میری راہبری اور رہنمائی کر۔ آج کا ہمارا مضمون ہے خدا کے ساتھ رفاقت رکھے اور اپنے ہر فیصلے میں خدا سے رہنمائی حاصل کرے۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم زبور 31واں اور اس کی تیسری آیت میں پڑھتے ہیں کہ زبور نبی کہتا ہے: کیونکہ تو ہی میری چٹان اور میرا قلعہ ہے، اس لیے اپنے نام کی خاطر میری راہبری اور رہنمائی کر۔ خدا کی راہبری اور خدا کی رہنمائی انسانی زندگی کے لیے باعث برکت ہے، کیونکہ جب کوئی شخص خدا کی راہبری اور خدا کی رہنمائی میں چلتا ہے تو وہ شخص اس دنیا میں سرخرو ہوتا ہے، اس لیے کہ خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہے اور جیسا خدا اسے رہنمائی بخشتا ہے بالکل اس
خدا کی رہنمائی کے عین مطابق وہ چلتا ہے، پھر وہ گمراہ نہیں ہوتا، مس گائیڈ نہیں ہوتا، اور پھر اپنی راہ سے ہٹتا نہیں، بلکہ عین خدا کی مرضی کے مطابق وہ اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے۔ بہت سے لوگ کسی انسان کی رہنمائی میں چلتے ہیں، بہت سے لوگ کسی اچھے راہبر کی راہبری میں چلتے ہیں، لیکن انسانی عقل، انسانی دانائی، انسانی تدبر ناکافی بھی ہے، اور اس لیے کسی انسان کی مشورت پر چلنا شاید شرمندگی اور دکھ کا باعث ہو جائے۔ لیکن جب آپ خدا کی راہبری اور خدا کی رہنمائی میں چلیں گے، آپ نہ دوسروں کے سامنے شرمندہ ہوں گے، اس لیے کہ ہمارا خدا بصیرت بھی رکھتا ہے، اور ہمارا خدا اچھا رہنما ہے، اور ہمارا خدا راہبری بھی کرتا ہے۔ عزیزو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ زبور نویس یہ کہتا ہے کہ خدا تو میری چٹان ہے اور میرا کلا ہے، یعنی تو اس قدر مضبوط ہے کہ جب میں تیری راہبری میں چلوں، تیری رہنمائی میں چلوں، تو مجھے جنبش نہیں ہوگی، اس لیے کہ تو مضبوط ہے، اور اس رہنمائی سے نہ تو لڑکھڑائیں گے، نہ لغزش کھائیں گے، نہ گریں گے، اور نہ زندگی میں دکھ اور مصیبتیں آئیں گی، بلکہ خدا کی راہبری اور خدا کی رہنمائی میں چلے۔ اور ایک بات سے نشین کر لیجئے، اس وقت تک کوئی شخص خدا کی راہبری اور خدا کی رہنمائی میں نہیں چل سکتا جب تک اس کی رفاقت خدا کے ساتھ نہ ہو، جب تک اس کی فیلوشپ خدا کے ساتھ نہ ہو، جب تک اس کی کمیونین خدا کے ساتھ نہ ہو۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو رہنمائی میں چلنا تو چاہتے ہیں، خدا کی راہبری میں چلنا تو چاہتے ہیں، لیکن خدا سے جدا، خدا سے الگ تھلگ اپنی مرضی اور دوسروں کی مرضی پر چلتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں خدا کی راہبری یا خدا کی رہنمائی میں چلوں گا۔ لیکن عزیزو، جب آپ زندہ خدا کے قدموں میں آتے ہیں تو آپ اس کی راہبری اور اس کی رہنمائی میں چلتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو خدا کی راہبری میں نہیں چلتے، خدا کی رہنمائی میں نہیں چلتے، بلکہ بعض شیطان کی گائیڈنس پر چلتے ہیں یا دوسرے انسانوں کی گائیڈنس پر چلتے ہیں۔ خدا یہ تقاضا کرتا ہے ہم خدا کی راہبری اور خدا کی رہنمائی میں چلے۔ زندگی میں ہمیں مسلسل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، مسلسل ہمیں سوچ بچار کرنا پڑتا ہے، اور زندگی کے ہر ایک پہلو میں، ہر وقت اور ہر دن ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اور بہت سے لوگ عاقل و بالغ لوگوں کی رہنمائی کے متلاشی ہوتے ہیں، اور بعض لوگ اپنی عقل کی راہ پر چلتے ہیں، اور بعض لوگ شیطان کی گائیڈنس پر چلتے ہیں۔ لیکن عظیم ہے وہ لوگ جو خدا کی راہبری اور خدا کی رہنمائی میں چلتے ہیں، اور خدا کی راہبری اور خدا کی رہنمائی میں چلنے کے لیے انتہائی ضروری ہے آپ خدا کی رفاقت میں رہیں، خدا کی حضوری میں رہیں، اور تبھی آپ اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر جو فیصلے روزمرہ زندگی میں آپ کریں گے یا کریں گی، وہ فیصلے درست بھی ہوں گے اور معاشرے میں آپ سرفراز بھی ہوں گے، اس لیے کہ ان فیصلوں میں کوئی جھول نہیں، ان فیصلوں میں کوئی ایسی غلط بات نہیں، اس لیے کہ اس کی راہبری اور رہنمائی خدا نے کی ہے۔ اس لیے عزیزو، یہ بڑا اہم ہے کہ ہم خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں،
آج کا ہمارا مضمون ہے خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں اور اپنے ہر فیصلے میں خدا سے رہنمائی حاصل کریں۔ خدا کے کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے امثال 30 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ امثال 30 باب اور اس کی 5ویں آیت میں یوں لکھا ہے، بائبل مقدس میں امثال 30 باب 5ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، سارے دل سے خدا پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ یہاں ہم خدا کے کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ اپنے خدا پر سارے دل سے توکل کر۔ آپ جب سارے دل سے خدا پر توکل کرتے ہیں پھر آپ اپنے فہم پر تکیہ نہیں کرتے۔ فہم سے مراد آپ کی حکمت، آپ کی وزڈم، آپ اپنی عقل پر بھروسہ نہیں کرتے بلکہ 100% خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی اپنے فہم کی مشورت پر نہیں چلتے، اپنی دانش، اپنی عقل، اپنی حکمت پر آپ بھروسہ نہیں کرتے۔ اور عام طور پر ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ اس جیسا دنیا میں کوئی عقل مند نہیں ہے۔ انسان کو عقل اپنی زیادہ لگتی ہے، ہر معاملے میں وہ دوسرے کو کہہ سکتا ہے کہ واقعی وہ بہت اچھا ہے، امیر ہے، اور معاملات میں اس کو اپریشیٹ کر سکتا ہے۔ لیکن جہاں فہم کی بات ہوئی تو وہ کہے گا جو میں کہتا ہوں نا یہ کرے، بس آپ ایسا کریں۔ اور اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ فہیم ہے اور دانش مند ہے اور عقل اور دانائی رکھتا ہے، اس لیے انسان اپنے بعض اوقات وہ دوسروں کی فہم کو رد کرتا ہے، دوسروں کے مشورے کو رد کرتا ہے اور اپنی عقل اور اپنے فہم سے رابری حاصل کرتا ہے۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جہاں خدا کی دانش ہے وہاں انسان کی دانش نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے کہ ہمارا خدا ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، اور وہ دانش کا منبع، وہ دانش کا مبدأ، وہ دانائی کا سرچشمہ اور وہ حاکم الحکمت ہے، اور اس جیسے فہم کہاں ہے۔ اور جب آپ یہ جان دیں پھر آپ اپنے فہم پر بھروسہ نہیں کریں گے، پھر آپ دعا کریں گے کہ اے خدا مجھے سکھا، اور زبور نویس کہتا ہے فہم عطا کر مجھ کو خدایا۔ پھر آپ اپنے فہم پر نہیں بلکہ خدا کے فہم پر، خدا کی دانائی پر، خدا کی حکمت پر آپ بھروسہ کرتے، اور جو کچھ فیصلہ کرتے، جو کام کرتے، جو روزمرہ زندگی میں آپ زندگی کے فیصلہ جات کرتے ہیں، آپ براہ راست خدا سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، براہ راست خدا سے رابطہ حاصل کرتے ہیں، اور پھر آپ اس دنیا میں برکت بلکہ برکت پر برکت حاصل کرتے ہیں، اور اس دنیا میں آپ فتح مند زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے بلکہ آپ اپنی ذات پر بھی بھروسہ نہیں کرتے بلکہ اپنے معاملات کے لیے، اپنے فیصلہ جات پر آپ خدا کی حکمت، خدا کی دانش اور خدا کی مشورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے ہمیں خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا ہے۔ جب خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں گے پھر آپ خدا کے فہم پر، خدا سارے دل سے، ساری عقل سے، ساری طاقت سے آپ خدا پر توکل اور بھروسہ کریں گی اور کریں گے، اور یوں آپ اس دنیا میں خدا کی راہبری اور
خدا کی رہنمائی میں زندگی بسر کریں گے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے افسیہ چوتھا باب اور اس کی 25ویں آیت۔ عہد جدید میں بائبل مقدس کو کھولیے، جن کے پاس کلام مقدس ہے وہ بائبل مقدس کو کھولیں۔ افسیوں چوتھا باب، افسیوں چوتھا باب اور اس کی 25ویں آیت میں یوں لکھا ہے، بس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں۔ خدا کی کلام مقدس میں اب انسان کی حکمت، انسان کا فہم تو یہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولے، لیکن جب خدا سے رہنمائی حاصل کریں گے تو آپ اپنی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی حکمت پر بھروسہ کریں گے، تو وہ کہے گا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ کر سچ بولے۔ اب یہ خدا سے رہنمائی آپ نے حاصل کی، خدا سے رابری حاصل کی، اپنی گفتار میں، اپنی گفتگو میں، اپنے بولنے میں، اپنی کنورسیشن میں، اپنی گفت و شنید میں آپ نے خدا سے رہنمائی حاصل کی، اور خدا آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ ہر شخص کا مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بڑا، بالغ ہو یا ابھی چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، ہر شخص کو جھوٹ بولنا چھوڑ کر سچ بولنا ہے۔ یہ خدا رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن جب آپ اپنے فہم پر بھروسہ کریں گے اپنے فائدے کے لیے، آپ اس کے بعد عکس جب جھوٹ بولیں گے تو اس کا اثر آپ کی زندگی اور آپ کے باہمی تعلقات پر منفی طور پر ہوگا۔ اور جب آپ خدا سے رہنمائی حاصل کریں گے کہ بس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں۔ اور اسی طرح 28ویں آیت کو دیکھیں، چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے، تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں خدا انسانی زندگی کے ہر ایک پہلو، زندگی کی ہر ایک بات میں، تمام جزیات میں خدا رہنمائی کرتا ہے۔ اور اگر آپ خدا کی رہبری اور خدا کی رہنمائی حاصل کرنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں، آپ کلام مقدس کو پڑھیں۔ خدا آپ کو اپنے کلام سے رہنمائی بخشتا ہے، اپنے کلام سے آپ کی زندگی کے تمام پہلوؤں کی بابت بیان کرتا ہے۔ عزیزو، خدا کے ساتھ رفاقت رکھے، اور رفاقت اس وقت ہے جب آپ اس کے حضور بیٹھیں اور اس کی بات کو سنیں، اس کی کلام کو پڑھیں، پھر آپ رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور یوں آپ کی زندگی اس دنیا میں بابرکت ہوتی ہے۔ افسیوں چوتھا باب اور اس کی 32ویں آیت میں لکھا ہے، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ اب خدا رہنمائی بخشتا ہے کہ آپ دوسروں کے قصور معاف کریں، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ خدا کی رہبری میں نہیں چلتے، خدا کی رہنمائی میں نہیں چلتے۔ آپ کے اندر جب کلام سے رہنمائی ہے تو
پھر جو خدا فرماتا ہے وہ آپ کریں گے. جو خدا رہنمائی بخشتا ہے آپ اس رہنمائی کے عین مطابق زندگی گزاریں گے. اور خدا چاہتا ہے ایک دوسرے کے قصور معاف کیے جائیں. لیکن اگر آپ کا دل سخت ہے، آپ کی سوچوں میں معافی نہیں ہے، آپ میں معافی کی روح نہیں ہے، تو یہ آپ اپنے فہم پر چلتے ہیں، پھر اپنی دانائی پر چلتے ہیں. آپ کا ذہن کہتا ہے میں نے معاف نہیں کرنا، اور جب آپ معاف نہیں کریں گے تو آپ گویا خدا کی راہبری اور رہنمائی میں نہیں چلتے. پھر آپ خدا سے ہٹ کر ایک ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں جس میں ٹینشن بھی ہے، اس لیے کہ معاف نہیں کریں گے آپ کوڑیں گے، اور بٹرنس اور تلخی آپ کے مزاج آپ کی زندگی میں ہوگی. اور اس تلخی کا اثر یہ ہوگا آپ خود بھی اندر سے آپ کوڑیں گے، آپ اندر ہی اندر گھلتے چلے جائیں گے. اور پھر اس ٹینشن سے جو آپ کو اس کڑنے سے جو ٹینسیفائی ہوں گے، اس ٹینسیفیکیشن سے آپ کے مزاج، آپ کی سوچ، آپ کے رویے اور آپ کے انداز فکر اور انداز زندگی پر اس کا منفی اثر ہوگا. اور آپ نہ صرف یہ کہ آپ کا بیہیویئر درست نہ ہوگا، بلکہ آپ نفسیاتی الجھنوں کا شکار، امراض دل میں مبتلا اور بہت سی پریشانیوں کا شکار ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے اپنے فہم پر بھروسہ کیا. آپ خدا کے فہم پر بھروسہ کریں، آپ خدا کی دانائی پر بھروسہ کریں، آپ خدا کی راہبری پر اور اس کی رہنمائی پر انحصار کریں. اسی لیے زبور نویس کہتا ہے کہ اے خدا میری راہبری کر اور میری رہنمائی کر. اور وہ محسوس کرتا ہے اس ضرورت کو کہ اسے خدا کی راہبری اور خدا کی رہنمائی کی ضرورت ہے. اسے اپنی دانائی پر، اپنی عقل پر، اپنے اس سوچ پر بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ اسے خدا کی دانائی، خدا کی حکمت اور خدا کے اس مشورے پر عمل کرنا ہے. اور اسی میں خوشی بھی ہے، اور اسی میں سکون بھی ہے، اسی میں راحت بھی ہے، اسی میں برکت بھی ہے، اور اسی میں آپ اس دنیا میں درازی عمر بھی پاتے ہیں، اس لیے کہ آپ خدا کی مشورت پر چلتے ہیں، آپ خدا کی رہنمائی میں چلتے ہیں. اس لیے خدا آپ کو برکت بلکہ برکت پر برکت بخشتا ہے. کلام مقدس میں دیکھیں میرے ساتھ یوحنا کی انجیل 13واں باب، یوحنا کی انجیل 13واں باب یوحنا کی انجیل 13واں باب اور اس کی 17ویں آیت کو میں پڑھوں گا. لکھا ہے اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو، بشرطے کہ ان پر عمل بھی کرو. اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو. لیکن اس مبارک کے معنی بلیسڈ ہو، بابرکت ہو. اگر تم خدا کے رہنمائی کو جانتے ہو، خدا کی راہبری سے واقف ہو، اس کی گائیڈنس سے واقف ہو، اس کی انسٹرکشن سے واقف ہو، تو تم مبارک ہو. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک شرط بھی عائد کی ہے، بشرطے کہ تم عمل کرتے ہو. آج بہت سے ہیں جو خدا کے فہم کو جانتے ہیں، خدا کی راہبری کو جانتے ہیں، کلام مقدس میں وہ باتیں واضح طور پر درج ہیں اور ان سے واقف ہیں، کلام سے واقفیت ہے، لیکن عمل نہیں کرتے. جہاں عمل کرنے کا ہے وہاں اپنی مشورت پر چلتے ہیں. بس اوقات لوگ سوچتے ہیں سنو سب کی لیکن کرو
اپنی ہی مرضی، اور وہ سوچتے ہیں حتیٰ کہ خدا کی بھی سنو ضرور، چرچ ضرور جاؤ، عبادت کرو، سنو خدا کی بھی، لیکن کرو اپنی ہی مرضی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی راہبری اور رہنمائی میں نہیں چلتے۔ وہ واقف تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن اگر آپ خدا کی راہبری میں چلنا چاہتے ہیں تو جس بات سے یا جن باتوں سے یا جس کلام سے آپ واقف ہیں اس کا اطلاق اپنی زندگی پر کریں، اس کلام کے تابع ہو جائیں اور عمل کریں، اور جب آپ عمل کریں گے خدا آپ کو یقیناً کثرت سے برکت بخشے گا۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے رومیو 12واں باب اور اس کی دوسری آیت۔ کلام مقدس میں رومیو 12واں باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ خدا کے کلام مقدس میں ایمانداروں کو بائبل کی سمجھ میں بڑھنا اور اس کی سوچ، بائبل کی سمجھ سے انسان کی سوچ تبدیل ہو جائے اور اس کا ذہن روح القدس تبدیل کر دیتا ہے، پھر وہ خدا کی رہنمائی میں چلتا ہے۔ اب علم سے معمور ہونے سے چال چلن خدا کے لائق ہو جاتا ہے اور اس کو پسند آتا ہے کہ یہ شخص میری راہبری میں چلتا ہے۔ رومیو 12واں باب دوسری آیت، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو۔ اس جہان کے لوگ اپنی عقل پر چلتے ہیں، اس جہان کے لوگ فلاسفرز کی دانائی پر چلتے ہیں، اور اس جہان کے لوگ انسانی طرز فکر پر چلتے ہیں۔ ہمیں ان کے ہم شکل نہیں ہونا، بلکہ ہمیں اس کے بعد عکس، جس طرح زبور نویس کہتا ہے کہ اے خداوند میری راہبری کر، اے خدا میری رہنمائی کر، ہمیں اس جہان کے ہم شکل نہیں ہونا۔ بہت سے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں اور بعض اس حد تک آگے بڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیوار سے بھی مشورہ کر لیں۔ وہ لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، دیوار سے بھی مشورہ کرتے ہیں، لیکن خدا سے مشورہ نہیں کرتے۔ پنجابی میں اکثر کہتے ہیں مشورہ کاند کو لے لو، یعنی دیوار سے بھی مشورہ لے۔ اب وہ انسانوں سے اور دیواروں سے تو مشورہ لیتے ہیں، لیکن خدا کی رفاقت میں آ کر خدا سے مشورہ نہیں لیتے، اور زبور نویس کے ہم زبان ہو کر یہ نہیں کہتے کہ خدا تو میری راہبری کر، اے خدا تو میری رہنمائی کر، ایسا نہیں کہتے، بلکہ دوسروں سے مشورہ لیتے رہتے ہیں۔ کہیں گے بہن جی اگر ایسا کر لے تو کیا، بھائی جی ایسا کرے تو کیا، اور یہ کر لے۔ ایک خاتون اسے کہا بشپ صاحب میں بڑی پریشان، ایک رشتہ کرنا ہے، لیکن میں نے جس سے پوچھا نا، بوڑھوں سے میں نے سب سے پوچھا، لیکن میری سمجھ میں پھر بھی نہیں آ رہا، کیا کروں؟ اب اتنے مشورے ہو گئے کہ میں ان مشوروں میں الجھ گئی، اب کس کی رہنمائی میں چلوں؟ تو اب آپ بتائیں۔ میں نے کہا اس کا ایک بہترین حل ہے۔ کہ لیکن وہ کیا؟ میں نے کہا فاسٹنگ کریں اور دعا کریں اور خدا سے کہیں خدا تو میری راہبری کر اور میری رہنمائی کر۔ اور جب آپ خدا سے مشورت کریں گے خدا آپ کو سکھائے گا اور راہبری کرے گا،
اور جب خدا راہبری کرے گا، رہنمائی کرے گا، بس اس رہنمائی پر آپ چل پڑے، اس کو اپنا رہنما بنا لے، یسوع کو اپنا رہنما بنا لے، خدا کے پاک روح کی تاریخ میں چلے۔ اور اس کے لیے آپ کو رفاقت کی ضرورت ہے۔ آپ سوچتے ہیں رفاقت بھی نہ رکھیں، آپ سوچتے ہیں اس کے حضور بیٹھے بھی نہ، آپ سوچتے ہیں اس سے مشورہ بھی نہ کریں۔ کتنا عظیم ہے وہ شخص جو اپنی عقل کو سرنڈر کرے اور کہے کہ خداوند تو میری راہبری کر اور میری رہنمائی کر، تاکہ جو تو چاہتا ہے میں وہی کروں۔ اور اگر آپ اس جو دنیا کے ہم شکل ہوں گے، آپ جو دنیا کرتی ہے وہ کریں گے، لیکن جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا رہنمائی کرے تو پھر جو دنیا کرتی ہے آپ نہیں کریں، جو دنیا کو پسند ہے وہ نہیں کریں، پھر جو خدا کو پسند ہے وہ کریں گے۔ آپ ٹرینڈ نہیں دیکھیں گے، آپ ٹریڈیشن نہیں دیکھیں گے، آپ روایت نہیں دیکھیں گے، آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ لوگوں کو کیا پسند ہے۔ شادی بیاہ اگر بیٹی بیٹے کی ہوگی نا، آپ کہیں گے لوگوں کو پسند ہے کہ ناچ کریں، گانا گائیں اور فلمیں اس گانے گنگنائیں یا گائیں۔ آپ کہیں گے بھائی کیا کریں جی، لوگ پسند کرتے ہیں، رشتہ داری بھی ہے، اب کیا ہے، آپ ان کی رہنمائی میں چلیں۔ لیکن اس کے برعکس جب آپ خدا سے مشورہ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جو خدا کہتا ہے نا وہی کرے، اور جب آپ ایسا کہتے ہیں پھر آپ جو کریں گے اگر وہ آج آپ کے مخالف ہے نا، کل وہی کہیں گے کہ وہ بہت اچھے آدمی، انہوں نے بالکل صحیح کیا۔ اور کسی کا بھی اگر آپ اس کی ساری روحانیت دیکھیں نا تو شادی بیاہ پر پتہ چلے گا، جو بڑا بھی جن کا بھرم ہوتا ہے نا تو بڑے روحانی ہیں، لیکن شادی بیاہ پر آ کر نا وہ سارا روحانی لباس اتار کے نا پھر وہ کہتے ہیں جیسا لوگ پسند کرتے ہیں۔ لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ مقدسہ مریم نے کہا جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ اب کتنا خوبصورت پہلو ہمیں ملتا ہے کہ کانا گلیل میں ان کی محل نہیں ہے، اب اس سے گائیڈ کیا کہ جو لوگ کہتے ہیں وہ نہیں کرو، تمہیں مشورہ دینے والے تو بہت ہوں گے کہ ایسا کرو، کہ کچھ ایسا ارینج کرو، یوں کر لو، اس طرح کر لو، لیکن کرو وہ جو یسوع چاہتا۔ آپ مسیح کی راہبری میں چلیں، اور جب آپ اس کی راہبری میں چلیں گے آپ اس دنیا میں سرخرو ہوں گے، بابرکت ہوں گے، اور آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ ایک خاتون اس سے سوچا کہ لوگوں کی رہنمائی میں چلو، اس نے کہا بہن کیا، اس نے کہا یہ دو، دوسری اس نے کہا یہ کیا، یہ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے، یہ دو، اس نے وہ کیا، اس سے اب وہ الجھ گئی، اس نے کہا میں کیا کروں۔ عزیزو خدا کی راہبری میں چلیں، جو خدا کہتا ہے وہ کریں، اور اس جہان کے ہم شکل نہ ہوں، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے۔ اب آپ کی عقل نہیں ہو گئی، کیسی عقل نہیں ہو گئی کہ اب آپ اپنی عقل پر بھی نہیں چلتے، نہیں اس لیے ہوئی ہے آپ نے خدا سے فہم مانگا ہے کہ فہم عطا کر مجھ کو خدایا۔ اب آپ کی عقل نہیں ہو گئی، اب خدا کی عقل، خدا کی دانائی، خدا کے تدبر، خدا کی گائیڈنس، خدا کی انسٹرکشن اور خدا کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق آپ زندگی گزارتے ہیں۔ اب آپ کی عقل ہی نہیں ہوگی، اور عقل نہیں ہو جانے سے اب صورت بدلنا۔ عقل جو ہے یہ داخلی ہے اور صورت خارجی۔ اب عقل نہیں ہوئی تو صورت بدل دے جائیں۔ اب آپ نے کہا جی صورت بدل دے، آپ نے کہا دیکھیں جی کلام میں صورت بدل دے جائیں، آپ فوراً عبادت کے بعد کسی بیوٹیشن کے پاس جائیں کہ جی میری تو صورت ہی بدل دے، اس نے عارضی طور پر 2-2.5 گھنٹے کے لیے ہیئر سٹائل بدل دیے، صورت ہی بدل گئی، اور اس کے بعد پھر اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد ہے آپ کا وے آف لائف، آپ کا اپیرنس، آپ کا اپیرنٹ، آپ کا
انداز فکر سے انداز حیات بدل جائے. یہ ہے شکل کا تبدیل ہونا کہ پہلے آپ کی شکل یہ تھی, آپ کے فارم یہ تھی کہ آپ دوسروں کے مشورے پر چلتے تھے. آپ کی شکل یہ تھی, آپ اپنی عقل پر چلتے تھے. اب تو شکل بدل گئی, آپ خدا کی راہبری اور خدا کی رہنمائی میں چلتے ہیں. عزیزو, خدا چاہتا ہے آپ خدا کی راہبری اور خدا کی رہنمائی میں چلیں. میرے ساتھ دیکھیے کلسیوں 3 باب, کلسیوں 3 باب اور اس کی 10ویں آیت. کلسیوں 3 باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے, اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے جو معرفت حاصل کرنے کے لیے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے. اور نئی انسانیت, نیو ہیومینٹی, نئی انسانیت کو پہن لیا. اور نئی انسانیت کون سی ہے؟ وہ انسانیت جو مسیح بحیثیت انسان اس دنیا میں آئے. That is a new humanity. کہ وہ انسان ہے لیکن معاف کرتا ہے, انسان ہے سچ بولتا ہے, انسان ہے اور کسی کو دغا نہیں دیتا, انسان ہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے دوسرے پر لاس نہیں کرتا. This is humanity. اور نئی انسانیت, نئی بشریت, نئی ہیومینٹی آئی اور اس کو انٹروڈیوس کیا خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے. اب یہ پہن لیں, اور جب آپ نئی انسانیت کو پہن لیتے ہیں تو آپ نئے مخلوق ہو جاتے. جب تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے نا, اس وقت تک پھر آپ اپنی مرضی سے چلتے رہتے ہیں. اور جب آپ نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں, آپ تائب ہو کر گہرے پانی میں بپتسمہ لیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے نہیں چلتے. پھر خدا پاک روح آپ کو گائیڈ کرتا ہے, پھر آپ اس کی گائیڈنس میں چلتے ہیں اور نئی انسانیت کو پہن لیتے ہیں. اس لیے کہ نئی انسانیت کو متعارف کرنے والا اس نے یہی نمونہ دیا ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل, متی کی انجیل 4 باب. لکھا ہے, اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے. اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا. اب روح کی ہدایت, روح کی رہنمائی میں چلا, لیکن کب؟ دیکھیں میرے ساتھ متی کی انجیل 30 باب اور اس کی 16ویں آیت. اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا, اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا, اور اس سے خدا کی روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا. اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. آپ خدا کی راہبری میں اور رہنمائی میں گناہ کے ساتھ, ناراضی کے ساتھ چل نہیں سکتے. جب تک آپ کی زندگی میں گناہ ہے, آپ شیطان کی راہبری میں چلیں گے. جب تک آپ کی زندگی میں خدا سے بغاوت ہے, آپ خدا کی دانائی پر چلیں گے نہیں. لیکن جب آپ تائب ہو کر گہرے پانی میں بپتسمہ لیتے ہیں تو خدا کا پاک روح آپ کو گائیڈ کرے گا. روح اسے جنگل میں لے گیا, وہ جنگل چلا گیا, اس لیے کہ روح کی راہبری میں چلا. آپ اس وقت تک خدا پاک روح کی راہبری میں چل نہیں سکتے جب تک آپ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے. اور خدا چاہتا ہے کہ آپ خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں, لیکن پرانی انسانیت کے ساتھ رفاقت نہیں رکھ سکتے. نئی انسانیت کے ساتھ آپ کو رفاقت رکھنا ہے, اور اس کے لیے تائب ہو کر نئے سرے سے پیدا ہونا ہے. اور پھر آپ کے لیے اس دنیا میں برکت بھی ہے, اور آپ خالق کی صورت پر
بنتے جائیں گے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے فضل سے اس کی راہ پر چلے، اس کی رہنمائی میں چلے۔ دیکھیں میرے ساتھ یوحنا کی انجیل 16 باب اس کی 13ویں آیت۔ یوحنا کی انجیل 16 باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ خدا کی کلام مقدس میں جب خدا کا پاک روح آپ کے ساتھ ہے اور آپ روح کی رہنمائی میں زندگی گزارتے ہیں تو پھر آئندہ کی خبریں بھی آپ کو ملیں گی۔ کیا ہونے والا ہے، خدا یہ مشورہ دے گا، یہ ہونے والا ہے لیکن تو ایسا کر، جیسا خدا نے نوح کی رہبری کی۔ اس سے کہا یہ دنیا تو تباہ ہو جائے گی لیکن تو کشتی میں آ جا، تو اور تیرا خاندان۔ آپ کو خدا فیوچر کے بارے میں یعنی مستقبل قریب اور مستقبل بعید کے بارے میں خدا آپ کی رہنمائی کرے گا۔ خدا آپ کی رہنمائی حالیہ مسائل میں بھی کرے گا، خدا آپ کی رہنمائی اور رہبری مستقبل قریب کے معاملات میں بھی کرے گا، اور خدا آپ کی رہبری اور رہنمائی مستقبل بعید کے معاملات اور فیصلہ جات پر بھی کرے گا۔ اس لیے خداوند اپنے لوگوں کو بچانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کی رہبری میں چلے۔ اب نوح اور اس کا خاندان خدا کی رہبری میں چلا اور وہ بچ گئے، اور دوسرے جنہوں نے خدا کی رہبری میں چلنا پسند نہ کیا وہ ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے، وہ اور ان کے خاندان۔ آج خدا چاہتا ہے آپ ان کی مانند نہ بنیں، بلکہ آپ اور آپ کا خاندان نجات پائے، آپ شفا پائے، آپ برکت پائیں، آپ اس کی حضوری میں بڑھتے جائیں، اور اس کے لیے آپ خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں۔ آج کا ہمارا مضمون ہے خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں، اور اپنے ہر فیصلے میں خدا سے رہنمائی حاصل کریں۔ میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں دیکھیں زبور 25واں اور اس کی 8ویں آیت۔ زبور 25واں اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، خدا نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گنہگاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا، وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا، ہم وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا، جو خداوند کے عہد اور اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں، ان کے لیے اس کی سب راہیں شفقت اور سچائی ہیں۔ ہمارا خدا کتنا عظیم ہے کہ خداوند نیک اور راست ہے، اس لیے کہ وہ نیک ہے اور راست ہے، وہ گناہگاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا، اور اس کی تعلیم یہ رہنمائی ہے، اس کی تعلیم انسان کے لیے رہبری ہے، اور وہ نہ صرف راست بازوں کو ہی بلکہ گناہگاروں کو بھی تعلیم دیتا ہے، اور ان کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ اس کے قدموں میں آ جائیں، ان کو مشورہ دیتا ہے اس کی حضوری میں آ جائیں اور یہ برکات کو حاصل کریں۔ اور آج خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ خداوند کی رفاقت میں آئیں اور اپنے ہر فیصلے میں خدا سے رہنمائی حاصل کریں۔ میرے ساتھ دیکھیے ایمان چھٹا باب اس کی 3 آیت۔
इमाल छठा बाब और उसकी 30वीं आयत में लिखा है, इमाल छठे बाब की 30वीं आयत, बस है भाइयों, अपने में से 7 नेकनाम शख्सों को चुन लो जो रूह और दानाई से भरे हुए हो कि हम उनको इस काम पर मुकर्रर करें। रूह और दानाई से भरे हो। अब जब आप खुदा के मशवरे को, खुदा की रहनुमाई को हर फैसले पर मुंतबिक करेंगे, आप दानाई से भरे हैं। और जब आप इसके बरअक्स हर फैसले में खुदा से रहनुमाई नहीं करते, रहनुमाई हासिल नहीं करते, जैसे इमाल 5वें बाब में हम पढ़ते हैं, हननिया और सफीरा ने, देखिए मेरे साथ इमाल 5वां बाब और उसकी पहली आयत, और एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूह कुद्दस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी न थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में न रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तू आज्ञा से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हननिया गिर पड़ा और उसका दम निकल गया और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसे कफनाया और बाहर ले जाकर दफन किया। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि हननिया, जिससे खुदा के साथ रिफाकत न रखी और अपनी इस फैसले में खुदा से रहनुमाई हासिल न की, उसने जमीन बेची और उसने शैतान के फैसले को अपनी जिंदगी में मुंतबिक किया। देखिए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में लिखा है, इमाल 5वां बाब और उसकी 30वीं आयत, मगर पतरस ने कहा है, हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी? अब किससे ये बात डाली? किससे मशवरा दिया? शैतान ने। किससे रहनुमाई की? शैतान ने। उसने कहा, इतनी रकम दे दोगे खुदा के घर में और कुछ रख लो, देना ही है ना? कौन सा उनको पता है कितनी देनी है, रकम नहीं। ये तो बड़ा हैंडसम अमाउंट है। और फिर वो खुदा के घर में, खुदा के हुजूर, खुदा के बंदे को, जायदाद तुम्हारी, प्रॉपर्टी तुम्हारी, जितनी तुम्हारी मर्जी है दो, लेकिन वो पहले से वादा कर चुका था, मैं ये खुदावंद को दूंगा, फिर उससे नहीं दिया। अब शैतान ने उसकी राबरी की, रहनुमाई की, और उसने शैतान की राबरी को, रहनुमाई को एक्सेप्ट किया और झूठ किससे बोला? रूह अल कुद्दस से। और बाइबल बयान करती है कि वो मर गया। जब आप खुदा की राबरी में चलेंगे ना, मरेंगे नहीं बल्कि जिंदा रहेंगे और बरकत पाएंगे। और मैं सोच रहा था, हननिया ने अगर ये फैसला कर लिया कि वो धांधली करे, खुदा का खुदा को ना दे, फैसला तो उसने कर लिया, लेकिन वो पैसा उसके काम भी ना आए। यहूदा इस्करियोती का भी यही हाल। उसने फैसला किया कि मसीह को भेज देता हूं, 30 रुपए का बड़ा अमाउंट है, इससे पता नहीं क्या उसने प्लान आउट किया, और खुदा से जो राबरी नहीं करते ना, वो उससे खुदकुशी कर ली और ये भी मर गया। अजीजों, अपने हर फैसले में खुदा से रहनुमाई हासिल, खुदा की राबरी में चले, आप जिंदा भी रहेंगे, बरकत भी पाएंगे और इस दुनिया में फतह से बढ़कर गलबा हासिल करेंगे। आइए अपने सर को खुदा के सूर झुकाए, खुदा के साथ रिफाकत रखें। आज का मजमून है, खुदा के साथ रिफाकत रखें और
اپنے ہر فیصلے میں خدا سے رہنمائی حاصل کریں۔ آج وہ لوگ جو اپنے ہر فیصلے میں دوسروں سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ اور وہ جو اپنے ہر فیصلے میں شیطان سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ جلدی سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ میں نے کہا جو شیطان سے رہنمائی اپنے ہر فیصلے میں کرنا چاہتے ہیں نا، وہ جلدی سے کھڑے ہو جائیں۔ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا، ایک نے کوشش کی لیکن وہ بھی بیٹھ گئے۔ اب وہ لوگ جو خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے ہر فیصلے میں خدا سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ خدا کے ساتھ رفاقت ہمارے لیے باعث برکت ہے، اور ثبوت نویس کی طرح کہیں کہ اے خدا میری راہبری کر، میری رہنمائی کر، تو میرے لیے چٹان کی طرح ہے اور قلعے کی مانند ہے۔ اور جب آپ خدا کو اپنی چٹان اور اپنا قلعہ بناتے ہیں تو پھر آپ اپنے فیصلے خود نہیں کرتے، اپنے فیصلے دوسرے کے مرہون منت ہو کر نہیں کرتے، بلکہ اور نہ ہی شیطان کے مشوروں پر چلتے ہیں، بلکہ جو خدا کہتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اور اس میں بھی یہ نہیں کہ چند فیصلے، بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں، چند ایک فیصلے میں خدا کی رہنمائی، لیکن اس کے بعد پھر اپنی مرضی کریں، خدا کی مرضی۔ اور ایک آدھ نہیں بلکہ ہر ایک معاملے میں، ہر ایک پہلو میں، ہر ایک فیصلے میں خدا سے رہنمائی حاصل کریں۔ آپ نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجئے اور میرے پیچھے کہیے، خوب اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیجئے۔ خدا کے بیٹے یسوع، تیرا شکر ہوں، تو نے مجھ سے کلام کیا، میں اس کلام کو دل سے قبول کرتا ہوں۔ اے خداوند، ماضی میں میں نے جس طرح تجھ سے رفاقت رکھنا چاہیے تھی اور جس طرح اپنے ہر فیصلے میں تجھ سے رابری اور رہنمائی حاصل کرنا چاہیے تھا، میں نے نہیں کیا، مجھے معاف کر۔ اے خداوند، تیرا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے، مجھ پر رحم کر، میری کوتاہیوں کو